بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج محترمات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہے۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولیں، ابھی نماز کے ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے عائشہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چر لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرائیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم کوکس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قطبی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشاہدت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ستیلے پن کی وجہ سے کہا، مجھے آپ سے کوئی مشاہدت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑیوں کا دودھ پیتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی، وہ اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ابا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقف تھا، بشرطِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بن زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں میرا اس جیسے طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی۔ ایک بار حضرت صفیہ بن حیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشوہ قرابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان قرابین بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے، تو اس مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، کیا بنتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔
رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو شکوہ نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں زرخیز گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا تھا، اور رنج کے بعد دعا کرنے لگی، اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں کو رکش آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا گھر پسند ہے، تاہم میں نے آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی رات یہ آیات نازل فرمائی ہے، آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بجا لاتا ہے، وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔